کہ مسلمانوں سے عموماً اسلامیہ نے پاکستان سے مخاطب ہوں کہ جیلم کے اندر مرزا محمد علی کا فتنہ پوری دنیا کے اندر تباہی پھیلا رہا ہے، اور اس شخص نے بے شمار کفریات بکے ہیں، اور اس شخص نے حد کر دیا، انتہا کر دیا ہے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، یک طرفہ طور پر یہ باتیں کرتا ہے، یک طرفہ کسی کے سامنے بھی نہیں آتا، لہذا اب اس کا ایک ہی علاج ہے 295 کے تحت پرچہ ہو اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ سوموار کو انشاءاللہ ڈی سی آفس میں ہم اکٹھے ہوں گے صبح 10 بجے، 2 بجے تک وہاں بیٹھیں گے۔ جمعہ المبارک کو کیا تاریخ ہوگی؟ 31 مارچ جو ہے، 31 مارچ جمعہ المبارک کو پورے ملک کے اندر لوگ مرزا جیلم کو سفر بنائیں، اس کے کفریات بیان کریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر زور دیں کہ اس کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ اس کے بغیر اس مسئلے کو، اس فتنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا علی بھائی، میں 2 سوالوں کو ایک ہی سوال کر رہا ہوں، انشاءاللہ 2 سوال نہیں 2 سوال اکٹھے کاؤنٹ ہوں گے، انشاءاللہ 2 سوال کاؤنٹ ہوں گے۔ آپ کی 2 اسٹیٹمنٹ ہیں جس پہ اہل سنت کے بہت بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ آپ کے کفر کے فتوے آئے ہیں۔ ہاں جی، بہت بڑے بڑے، میں فتویٰ دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ پہلی اسٹیٹمنٹ جیسے کہ آپ نے ابھی پچھلے دن آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی کہ آپ نے اپنی زلفوں کو تشبیہ دی ہے نعوذ باللہ جانور سے، ٹھیک ہے، اور دوسری آپ کی اسٹیٹمنٹ کے لفظ چھوکرا آپ نے رسول اللہ یہ دوست بالکل سوال ہے، دیکھیں یہ بالکل ایک سوال پہ ہے، زلفوں پہ آ جائیں۔ میں نے نبی اسلام کی زلفوں کا ذکر کیا یا اپنی زلفوں کا؟ اب اپنی کا۔ اچھا، پہلے تو میں بریلویت کو ان کی زبان میں جواب دیتا ہوں۔ میں تو دیتا ہوں پتہ تھوڑی دائی ہیں، یہ بڑے فخریہ واقعہ سناتے ہیں کہ ہلاکو خان کی اولاد میں سے پہلا تاتاری جو تھا منگول جو مسلمان ہوا، وہ ایک صوفی بزرگ سے متاثر ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں متاثر اس طرح ہوا کہ اس نے آ کے ان سے اتنا سخت سوال کیا کہ بتاؤ میرے کتے کی دم بہتر ہے یا تمہاری داڑھی؟ بڑے فخریہ سناتے ہیں، بریلوی نے لائق میرے کو ہے۔ پتہ ہے اس بابے نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر میں اپنے رب کا تابع فرمان ہو کے مر گیا اور جنت میں پہنچ گیا تو میری داڑھی کے بال بہتر ہے، ورنہ تیرے کتے کی دم بہتر ہے۔ تمہارے بابے تو داڑھی کو کتے کی دم سے برا گئے، آؤ نہ داڑھ تلے تھوڑے بابے میں وڈے بابیاں دے نظریات وڈے، آؤ نہ کون انہیں داڑھی نو کتے دی دم تو بھی بد تک کیا۔ تو پتہ ہی معرفت کی بات ہے کہ دیکھو کنی سونی گل کی تھی، لوگ سبحان اللہ کہتے سن۔ اچھا، تو میں نے تو داڑھی کی بات نہیں کی، میں نے زلفوں کی یہ بات نہیں کی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ زلفوں کی حفاظت کرنا ایسا ہے جیسے گھر میں آپ کوئی پالتو جانور رکھے نا، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ تو مجھے بتائیں جب بھینس کوئی گھر میں رکھتا ہے اس کی خدمت نہیں کرنی پڑتی؟ نہیں پڑتی ہے، کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ لمبے جب آپ بال رکھتے ہیں نا، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، جوئیں بھی پڑ جاتی ہیں، آپ کو دھونا بھی پڑتا ہے۔ اکثر بچے باقی بچوں سے جوئیں لے کے گھر آ جاتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ لیٹا تو ایک آدھ جوں ادھر بھی چڑھ جائے گی۔ میں نے کہا تھا ان کی کیئر ایک پالتو جانور کی طرح کرنی پڑتی ہے۔ میں نے تو زلفوں کو تشبیہ نہیں دی بلکہ اس اعتبار سے بات کی تھی، تو لہٰذا یہ کہاں سے یہ تشبیہ ہو گئی؟ اور اگر ہو تو پہلے تے اپنے بابے دی خبر لو جنہیں تھی واقعہ سنا دے سو انہیں تے اس تو بھی کی گل کی تھی۔ میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے کہ یہ جانور یا نبی الاسلام کی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، یہ بالکل غلط ہے اور جھوٹا الزام ہے، یہ ایسے ہے ہی نہیں ہے، یہ جاہل ہے، علم سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، نبی الاسلام فرما رہے ہیں کہ نماز میں کتے کی طرف بازو نہ بچھاؤ، بخاری مسلم میں حدیث ہے، کونیاں اٹھا کے رکھو، لہٰذا انفی تو اکثر ان کی کونیاں نیچے لگی ہوتی ہیں۔ میں ان کو ساروں کو کہوں تو میں رسول اللہ کتا کہہ کے کہہ آؤ داڑھ تھلے، ہاں کتے نال تشبیہ دیتی تو نبی الاسلام جب یہ مثال دیتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ انسان جو ہے وہ کتے سے بدتر ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا تھا، مطلب ہے کہ تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو میں نے تو یہاں کسی جانور کے ساتھ تشبیہ نہیں، میں نے کہا جیسے ایک جانور، یہ میں نے زلفیں رکھی ہیں گویا کہ میں نے ایک جانور پال لیا جس کی مجھے خدمت کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو بالکل بات بہت ہلکی ہے حدیث میں، اس لیے میں نے کہا تھا میرے خلاف قیامت تک ٹائم دے، مرے سارے فقیر زندہ کر لو، زندہ سارے کٹھے کر لو، آ کے منو اصول اور مبادی کی گل کرو، میں لا کے آتی تھوڑی پڑھانا ہوا ایون پڑھائی ہے نا۔ میں فل بدی اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن ٹائم زیادہ، جتنی چترول کروا لی ہے نا آپ نے ان کی اتنی کافی ہے۔ نہیں ویسے تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ کتے ہیں تو ان کے لیے فخریہ بات، وہ تو کہتے ہیں نا ہم تو رسول اللہ کتے ہیں۔ آپ اس طرح مجھے اگر لے کے جائیں گے نا تو میں ان کو کہوں گا کہ رسول اللہ کے اگر کتے ہونا تو مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے ایک دفعہ چھوٹا سا کتے کا بچہ چلا گیا تو حضرت جبرائیل حضور کے گھر میں داخل نہیں اور کہا یا رسول اللہ مدینے کے کتے نو سگے مدینہ نو باہر کڈو، کیونکہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں۔ جہاں اوریجنل مدینے کا کتا حضور کی چرپائی کے نیچے گیا نا، حضرت جبرائیل نے حضور کو ملنے سے انکار کر دیا، اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ جبرائیل تم نے وعدہ کیا تھا کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے نہیں آئے، اس کو نکالیں یہاں سے۔ تو یہ آپ کے سارے مولوی سارے بزرگ جو کتے بنے ہوئے ہیں یہ حضور کے گھر بیٹھنے کے اہل ہی نہیں ہے، ورنہ حضرت جبرائیل نے وہاں نہیں آنا۔ کیا کرو گے؟ اچھا مثالہ دے رہے کہ جی حضرت علی بھی تو اللہ کے شعر ہے، بھائی یہ تو حدیث سے ثابت ہوا نا،
اور دوسرا شیر کی مثال دی گئی حضرت حمزہ کے لیے نبی علیہ السلام نے دی نا. کتے کی مثال کہاں دی گئی ہے اس حوالے سے کہ وہ ایک چونکہ لائل جانور ہے لہذا لوگ ان کی طرف چیز منسوخ. آج تک کسی صحابی نے دوسرے کو کہا کہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ہی مخلص ہے جس طرح ایک کتا اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے تو نبی کا کتا ہے. لیکن شیر کی مثال دی گئی. اور اس سے اگلی بات آپ کے بیٹے کو اگر کوئی کہہ دے شیر کا پتر تو آپ فخر دے اور کہہ دے کتے کا پتر تو تجھے کہنا ہاں مدینے دے کتے کا پتر سن لو گے نہیں. یہ تو عربی کی فضول باتیں کرتے ہیں. زید کل اسد عربی کی مثال بھی مشہور ہے کہ تو شیر کی طرح معذور ہے.